ہمیشہ سے میں پچھلے کوئی 3-4 سال ہو گئے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس آگ میں سب جلیں گے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے انیکا عتیق کا مسئلہ چل رہا ہے اور اس لڑکی کو سزائے موت دے دی گئی ہے. وہ ہم نے ایک تصویر غلطی سے لگا دی تھی, فیکٹ چیک نہیں کر سکے کہ لڑکی کی تصویر کیا ہے. جنہوں نے وہ پٹیشن ڈالا تھا انہوں نے اس میں غلط فوٹو لگا دی, تو ہم وہی سمجھے کہ وہی ہے. تو اسی کے آگے کچھ ٹویٹس وائرل ہو گئی, سیو انیکا کا ہیش ٹیگ چلایا. یو ایس ایمبیسی اسلام آباد کو آپ نے اور یو این ہیومن رائٹس کو ٹیگ ضرور کرنا ہے. ٹویٹر کے اوپر بہت ضروری ہے یہ کرنا. ہم ٹویٹر پہ ہمارے تقریباً کوئی جب یہ ڈیلیٹ ہوا تھا تقریباً 5,000 کے بعد ٹویٹس ہو گئے تھے. تو اس کے بعد خونی مومنینز نے ہینگ انیکا کا ٹویٹ چلانا شروع کر دیا. اچھی بات ہے, حکومت پاکستان کے پاس اس چیز کا رائٹ ہے کہ وہ ٹویٹر کو کہہ کے ہیش ٹیگز ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں ٹرینڈنگ میں سے. تو وہ ٹرینڈنگ میں سے انہوں نے ڈیلیٹ کروا دیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی حکومت شاید یہ سمجھتے کہ یہ ختم ہو جائے گا معاملہ, لیکن ہم نے اس کو ختم نہیں ہونے دینا. ہم نے یہ کام کرتے رہنا, چلتے رہنا. اور اس کے اوپر بڑا ضروری ہے کہ یہ آپ لوگ اس کے اوپر کرتے رہیں. اور جو پٹیشن ہے سیو انیکا کا, اس کو بھی سائن کرنا بہت ضروری ہے. یہ اس کے اوپر تقریباً 6,500 کے قریب سائن ہو چکے ہیں. آج ہم نے اس کو 7,500 تک لے کے جانا ہے. اور آپ سب لوگوں کا بہت ضروری ہے کہ اس کے اوپر ہیش ٹیگ کریں. یہ بھی فوٹو غلط ہے, یہ اس لڑکی کی جس کو وہ کیا نام ہے اس بندے نے جو کبھی انسینٹی کلیم کر رہا ہے, اس کی فوٹو لگا دی ہے, نور مقدم کی. تو یہ بھی فوٹو غلط ہے بھائی. عالم صاحب آپ کو یہ فوٹو صحیح لگانی چاہیے. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھی کہ فوٹو غلط لگانے سے اگر ایک گلیمرس فوٹو لگ گئی تو لوگوں کا انٹرسٹ کچھ زیادہ ڈیولپ ہوا, جو کہ اگلی دفعہ ہم نے, یہ تو ہم سے غلطی سے ہوا, لیکن اگلی دفعہ اگر کوئی ایسا کیس ہوگا تو ہم واقعی کوئی ایسی گلیمرس فوٹو ڈھونڈیں گے جو کہ ماڈلز کی ہوں, یعنی جو کہ obviously کسی کی پرمیشن کے ساتھ ہی ہو, یا ایسی ہو جو ویگ ہو جس میں انسان پہچانا نہ جائے. کیونکہ اس سے لوگوں کو, حالانکہ یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ جو زیادہ خوش شکل لوگ ہوتے ہیں ان کی نیوز سٹوری جب ان کے ساتھ ٹریجڈی ہوتی ہے تو لوگ کچھ زیادہ انٹرسٹ شو کرتے ہیں, جو ایسا ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ انسانی جان کی قیمت ایک جیسی ہوتی ہے, چاہے کوئی خوبصورت ہو یا نہ ہو, گلیمرس ہو یا نہ ہو, موٹا ہو پتلا ہو, گورا ہو کالا ہو, سب کی زندگی برابر ہونی چاہیے. لیکن یہ ایک دنیا کا اصول ہے انفارچونیٹلی کہ جس کی اگر کوئی زیادہ گلیمرس دکھتا تو اس کو لوگ اس نیوز کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو اس آگ میں سب جلیں گے. پہلے کرسچنز جلتے تھے, نان مسلمز جلتے تھے, ہندو جلتے تھے, احمدی جلتے تھے, اب مسلمان جلتے ہیں. مسلمان بھی جلیں گے اور عام مسلمان جلیں گے, اور بلکہ عام مسلمان نہیں بلکہ مفتی عالمان دین بھی جلیں گے. یہ ایک ہیش ٹیگ چل رہا تھا ریسٹ مفتی طارق مسعود صاحب کا کل, جو کہ یہ بھی ڈیلیٹ ہو گیا. 40,000 تک یہ چلا گیا. اس کے اوپر انہوں نے ویڈیو بھی ڈالی اور یہ شیعوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کو پکڑنے کی کوشش کی, کیونکہ مفتی طارق مسعود صاحب کے جو خیالات ہیں اہل بیت لوگوں کے حوالے سے, اس میں ان کو اکثر تکلیف رہتی ہے جو شیعہ لوگ ہیں. تو اس وجہ سے اس معاملے کو انہوں نے ایک ویڈیو اٹھائی, پرانی 3-4 سال پرانی ویڈیو تھی, جس میں طارق مسعود صاحب ایک واقعہ سنا رہے تھے کہ حضرت علی چونکہ حضرت محمد کی تحویل میں تھے, تو اس لیے انہوں نے حضرت فاطمہ سے اپنی بیٹی سے ان کی شادی کرائی. تو حضرت علی کو اتنے امیر آدمی نہیں تھے, تو وہ یہ بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے بعد میں اگلے جملے میں غریبوں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ بھائی اگر تم غریب ہو, تم اپنے سے اوپر کیوں چھلانگ مار رہے ہو, تم اپنی اوقات میں رہو. تو انہوں نے, لوگوں نے اس کو جوڑ دیا کہ یہ اگر حضرت علی غریب تھے, اور یہاں پہ اسی کانٹیکسٹ میں یہ غریبوں کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اپنی اوقات سے زیادہ چھلانگ نہیں مارنی چاہیے. انہوں نے بولا بھی کہ اپنی چادر دیکھ کے پیر پھلانے چاہیے وغیرہ وغیرہ, اور کامیڈی سٹائل میں انہوں نے بات کی. تو شیعہ حضرات نے کہا کہ یہ حضرت علی کی توہین کر دی انہوں نے, اس لیے ان کو اریسٹ کیا جائے. تو یہ ہوا ان کے ساتھ. لیکن ٹو بی فیئر, مفتی طارق مسعود صاحب کی باتوں سے پاکستان کی عورتوں کو تو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی. چھوٹی چھوٹی بچیوں کی شادی, انہوں نے خود اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ اپنی 8ویں میں پڑھتی تھی ان کی بھانجی, اس کی شادی کروا دی, جو 12-13 سال کی بچی تھی اس کی شادی کروا دی وغیرہ وغیرہ. 8-8 سال کی بچیاں دوں گا اگر تم نے ایک بیوہ سے شادی کر لی وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے بیانات دیے ہوئے ہیں. بیوی کو الٹے ہاتھ کی مارو, یہ بھی انہوں نے کہا ہوا ہے. اس طرح کے بیانات یہ دیتے رہے ہیں, جس کی وجہ سے پاکستان کی عورتوں کو بڑی تکلیف اٹھانی پڑی.
اسی وجہ سے ان کا ایک چینل بھی اڑا اور وہ دوبارہ واپس آ گئے کیونکہ بہت بڑے یوٹیوبر ہیں. تو اس کے اوپر تو جو بات ہے وہ تو ہوتی رہے گی, وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. لیکن گستاخی کے معاملے میں طارق مسعود صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. زیادتی اس سینس میں نہیں ہوئی کہ انہوں نے شاید گستاخی نہیں کی. ظاہری بات ہے جتنا چارجڈ اپ انوائرمنٹ انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ آپ ہلکا سا مسجد میں اگر آپ کی ریاکاری بھی ہو جائے گی تو اس کے اوپر بھی گستاخی کا الزام لگ سکتا ہے. یہ جس طرف یہ بڑھ رہے ہیں یہ اس طرف جا رہے ہیں کہ کوئی سٹیکر اتار دیتا ہے, کوئی جس کو اردو پڑھنی نہیں آتی تو اس کو بھی موب لنچنگ سے مارا جا سکتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, مفتی طارق مسعود صاحب نے کبھی گستاخی کو کیش ان نہیں کیا. انہوں نے کبھی لوگوں کے اوپر, جہاں تک مجھے میرا خیال پڑتا ہے, انہوں نے گستاخی کو اتنا عام نہیں کیا. انجینئر مرزا صاحب کے اوپر بھی میرا خیال انہوں نے بولا تھا کہ انجینئر مرزا صاحب نے بولا کہ ہاں بھائی یہ تو کل کا چھوکرا کافر کہہ رہے ہیں حضرت محمد کے بارے میں. تو چھوکرے کے ورڈ پہ انہوں نے کئی لوگوں نے بڑا شور مچایا. میرا نہیں خیال انجینئر مرزا نے اس کی مفتی طارق مسعود نے اس کو کیش ان کرنے کی کوشش کی. انہوں نے ہمارے جو ملحدین ہیں ان کے اوپر بھی گستاخی کا فتویٰ انہوں نے نہیں لگایا. تو اس حوالے سے مفتی صاحب کے اوپر گستاخی کا فتویٰ لگانا میرا خیال یہ ایک ناجائز بات ہے, کیونکہ وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں بات کر رہے تھے. گستاخی میرا خیال ان سے ہوئی ہے, لیکن اس معاملے کو اتنا چارجڈ اپ نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا ہمیشہ سے ان کا نیریٹو رہا ہے, ان کا بیانیہ یہ رہا ہے کہ یہ باتیں ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے. اور ظاہری بات ہے جب آپ مذہب کے اوپر بات کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو ایسی بات ہوگی جس کو کوئی توڑ مڑوڑ کے کچھ بھی بنا لے. تو یہاں پہ میرا خیال مفتی طارق مسعود کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لیکن جو پاکستانی قوم کا المیہ ہے ان کو اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ اس آگ میں سب جلیں گے. آپ نے جنید جمشید جیسے پاکستان کے ہیرو کو جو دل پاکستان گاتا تھا, مسلمان, انہوں نے داڑھی بنا لی اور ان کو بھی اتنے برے طریقے سے مارا ہے ایئرپورٹ پہ. اس وقت مجھے بڑا غصہ چڑھا تھا جب یہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا تھا کہ یار اتنی سی بات پہ آپ نے اپنے ہیرو کو مارا ہے, ذلیل کیا اس کو. مولانا طارق جمیل حور اسپیشلسٹ, ان کے اوپر بھی انہوں نے کیا, اور اس طرح پہلے بھی کافی مولویوں کو لگتے رہی ہے. لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ کہ یہ اس آگ میں مولوی بھی جلیں گے, مولویوں کی باری بھی آئے گی. تو ان لوگوں کو اب تو خیر میرا خیال ڈیمیج ہیز بین ڈن جو انجینئر صاحب کہتے ہیں نا, یہ جس نہج پہ لے کے جا چکے ہیں گستاخی کے معاملے کو, اس کی قیمت ان کو ادا کرنی پڑے گی. صرف انیکا یا جنید حفیظ وغیرہ ہی نہیں, اس کی سزا ان مولویوں کو بھی دینی پڑے گی. اور اصل مزہ تب آئے گا جب کوئی بریلوی مومن جو مولوی جو ہے, سعد رضوی جیسے لوگ, جیسے اس کے باپ نے یہ کام کیا تھا, اس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہوگا. گستاخی کے چکر میں مارے جائیں گے. اس بندے نے ایک مسلمان کو مار دیا, پریانتھا کمار کا واقعہ آپ کو یاد ہے. اسی طرح جنید حفیظ بیچارہ 2012 سے جیل میں ہے. اسی طرح اس آدمی نے اپنے باپ کو مار دیا کیونکہ اس نے نماز نہیں پڑھی. تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہے ہیں, اور یہ وہ وقت آ گیا کہ اس کا جو خمیازہ ہے مولویوں کو بھی اٹھانا پڑے گا. ایک ویڈیو میں نے شیئر کی تھی بہت پہلے, جس میں 3 اس کے تھمبنیل لگے ہوئے ہیں, اس آگ میں سب جلیں گے کی پلے لسٹ ہے, اس میں جا کے دیکھے گا. اس میں 3 لوگوں کی میں نے شیئر کی تھی. اس میں ایک شیعہ مولوی کو اریسٹ کر لیا تھا, وہ بعد میں چھوٹ گیا, اور ایک لڑکا تھا عام مسلمان, اوروں کے اوپر الزام لگاتا تھا گستاخی کے, تو وہ اس کے اوپر لگا دیا کسی نے, تو اس کو بڑے برے طریقے سے پیٹا. اور رائٹ پہ ایک فوٹو ہے مولوی کی, وہ بھی مولوی تھا, وہ اس کو بھی گستاخی کے الزام میں مار دیا. تو آبویسلی یہ غلط بات ہے. ہم تو اس کے اوپر بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ اس کو اتنا چارج اب مت کریں. یہ بلاسفمی لا ہے. جب یہ دوبارہ ڈیتھ پینلٹی لائی گئی 1986 میں, اس کے بعد سے اس میں شدت آتی گئی ہے, اور اب عوام کے رویے میں اتنی شدت آ چکی ہے کہ یہ لوگوں کو سڑکوں پہ بھی مار دیتے ہیں جن لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ انہوں نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی. تو آئی ہوپ کہ یہ جو مولوی حضرات ہیں یہ اس کے بارے میں سوچیں اور اس کے خلاف کھل کر بات کرنا شروع کر دیں, ورنہ یہ معاملہ صرف انیکا عتیق تک ہی نہیں, یہ آگ جو ہے یہ مولویوں کے گھر تک بھی جائے گی, اور اس میں مولوی بھی رگڑے جائیں گے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.